اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ الصَّلَوَاتِ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ لوگوں کا اس جشن مسرت میں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، الہی آمین۔ آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے یہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اس امر کو کہ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ یہ آیت اپنے الفاظ اور معنی کے اعتبار سے مشہور و معروف آیہ تبلیغ کہلاتی ہے، اور یہ کب نازل ہوئی کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لائے، جسے حجۃ الاسلام، حجۃ الوداع اور جو اہم ترین نام ہے جس نام سے پکارا جانا چاہیے، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں کہ اس حج کا ایک اور بھی نام ہے، اور وہ نام حجۃ الولایت ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کو بے عنوان حجۃ الولایت انجام دے رہے ہیں۔ پیغمبر کا یہ پہلا اور آخری حج ہے، لیکن بہت اہتمام کے ساتھ اس کو مکمل کیا، اور اس کے بعد جب حج مکمل کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تشریف لے کر، ایک مقام پہنچا جسے کہا جاتا ہے غدیر خم۔ اس مقام پر یہی آیت نازل ہوتی ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے اس امر کو جو خدا کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے۔ بس اس کے بعد بہت ہی اہتمام ہوا، انتہائی اختصار کے ساتھ ہماری گفتگو ہے، بہت ہی اہتمام کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ممبر بنایا وہ کائنات کا انوکھا ممبر تھا، نہ اس سے پہلے بنا نہ کبھی اس کے بعد بنا، کیا پالانوں کا ممبر بنایا گیا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد جب خطبہ مکمل ہوا تو اس مقام پر جب پہنچے ہیں کہ اب اعلان ولایت کیا جائے، تو حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد سامنے کھڑا کیا۔ دیکھیں اس منظر کو، آپ علماء ہیں، مبلغین ہیں، آپ اس چیز کو منظر کو ضرور دیکھیے، اور محرم میں یہی منظر، بے شک آپ محرم کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ تبلیغ ولایت کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا اس بنا پر یہ ہے کہ آپ اس انداز کو پیش کریں۔ عام طور پر بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یوں اٹھایا، تصویریں جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں یوں والی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ملاحظہ فرمائیے گا، علی علیہ السلام کو سامنے کھڑا کیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے علی علیہ السلام کو یوں کر کے کھڑا کیا سامنے، اور سامنے علی علیہ السلام ہے اور پیچھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس انداز میں کھڑا کر کے یہ منظر ضرور پیش کرنا چاہیے، یعنی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اس انداز میں علی علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کے اعلان ولایت کیا جا رہا تھا، تو گویا سامنے علی تھے اور پیچھے پیغمبر تھے، یعنی اپنے عمل سے، جسے سنت عملی کہا جائے، اور اس اعتبار سے یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سنت سے ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو جب میں چھپ جاؤں تو میرے بعد علی تمہارا ولی ہے۔
یعنی اس انداز سے یہ پیش کیا جا رہا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ نبوت کا سورج غروب ہو رہا تھا اور امامت کا چاند طلوع ہو رہا تھا۔ اب جب اس انداز سے سامنے کھڑا کیا اور اس کے بعد وہی مشہور و معروف جملہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب یہ کہنے کے بعد اب دیکھیے کہ میرے مولا نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ یہ منظر ضرور پیش کیجئے گا اور اسی انداز میں کوشش کیجئے گا، بلکہ اس سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ اس طرح سے ہاتھوں کو اٹھایا اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہم والے من والہ، بس توجہ کریں گے، اللہم والے من والہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، اے پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، تو اسے اپنا ساتھی رکھنا اور جو آپ اس کا مخالف ہو جائے اسے چھوڑ دینا۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں مختصر طور پر کہ یہاں پر پیغمبر کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ یقیناً دعا قبول ہوئی ہے۔ تو بس اب یہ ہے کہ جو علی کو چھوڑ دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مقام، یہ منزل آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دو طرح کا عمل پیغمبر نے کیوں کیا؟ سیدھا اشارہ کر دیتے ظاہراً کافی تھا، لیکن یہ ہاتھوں پہ اٹھانا یا سامنے لے آئے تھے تو یہ بھی کافی تھا، لیکن یہ دو عمل کیوں کیے؟ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی میں تو بہرا تھا، میں نے سنا نہیں، کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں تو اندھا تھا، میں نے دیکھا نہیں، تو لہٰذا پیغمبر کے اس عمل نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ پیغمبر اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں جو بہرا ہے وہ دیکھ لے، توجہ کریں گے، جو بہرا ہے وہ دیکھ لے اور جو اندھا ہے وہ سن لے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور اس کو پیش کرنے کے بعد عزیزان یہ وہ تبلیغ ہے کہ جو ایک ہی مرتبہ قرآن مجید میں حکم آیا ہے، اور وہ تبلیغ ولایت ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو تبلیغ جسے کہا جاتا ہے وہ تبلیغ کا سب سے پائن ترین درجہ ہے۔ مثلا چھوٹے چھوٹے احکامات کو بیان کرنا، آپ ماشاءاللہ علماء ہے، فقہ کی 3 قسمیں ہیں۔ فقہ کی کتنی قسمیں؟ 3، فقہ اکبر، فقہ اوسط اور فقہ اصغر۔ فقہ اصغر کسے کہا جاتا ہے؟ یہ احکامات جو بیان کرتے ہیں، نماز ایسے پڑھنا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے۔ اور فقہ اوسط کہتے ہیں اخلاقیات کو، کہ آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، آپ کی گفتار کیسی ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ہے فقہ اکبر، اور اس کو آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی حافظہ اللہ نے اپنے درس خارج میں بہترین طریقے سے اس کو بیان کیا۔ وہ ہے فقہ اکبر کہ جس میں عقائد کو بیان کیا جاتا ہے، عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا تبلیغ کا سب سے بڑا عظیم ترین جو مصداق ہے وہ ہے فقہ اکبر، اور اس میں بھی سب سے زیادہ ولایت ہے۔ اور جیسے ہی ولایت ہم کہتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں کہ بہت ہی اس کا درجہ کم تر لے لیتے ہیں، جبکہ یہ ہے کہ ولایت کے اعتبار سے سب سے پہلا ولی اللہ ہے، یعنی پیغام توحید ہے۔ دوسرا ولی نبی ہے، یعنی دوسری آیت سے استفادہ کرتے ہوئے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یعنی دوسری آیت نے ہمیں بتا دیا کہ سب سے پہلے ولی کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا ولی کون ہے؟ رسول یعنی نبوت۔ اور تیسرا ولی کون ہے؟ یعنی امیر المومنین۔ تو یہ ہے امامت۔ عزیزان یہ ہے سب سے بڑا اہم ترین پیغام جو آپ لے کر جائیں گے، کیونکہ محرم قریب ہے، اس اعتبار سے یہ ہے کہ آپ مبلغ ہیں، آپ صاحبان ولایت ہیں، آپ علماء ہیں، اب آپ کی ذمہ داری یہاں پر شروع ہوتی ہے۔ آئین ہم ان چیزوں کے خلاف نہیں ہیں کہ جو چیزیں مثلا جن کو یہ کہا جائے کہ یہ اہمیت نہیں دیتے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ہر طرح کی تبلیغ کیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حرج نہیں ہے، لیکن مین مرکز ولایت ہونا چاہیے۔ آپ کے محرم کا مرکز موضوع ولایت ہونا چاہیے۔ یہ آئین میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو بزرگان سے ہم نے
یہ سیکھا ہے، جو ان سے ہم نے کسب کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ کے فرد فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر ایک کی کہ کیا کرے کہ محرم میں سب سے زیادہ ولایت کو بیان کریں، اور اس کے ضمن میں آپ جو بھی بیان کریں گے، یعنی یوں سمجھ لیجئے ولایت آپ کا شامیانہ ہے، اصل تو عزاداری شامیانہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ولایت آپ کا شامیانہ ہے، اسی کے سائے میں آپ جو کچھ بھی بیان کریں، چاہے وہ فقہ اصغر ہو یا اوسط ہو یا اسی طرح سے جو کچھ بھی آپ بیان کریں، لیکن محور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ ولایت۔ اور اسی کو آغایون اپنے مد نظر رکھیے اور لے کر جائیے، اور ہر ایک تک مولا کی ولایت کا پیغام پہنچائیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مظلومیت اہل بیت بھی، کیونکہ اصل ویسے یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے جیسے جملہ کہا ہے کہ عزاداری ایک ایسا شامیانہ ہے جس کے سائے کے نیچے پورا اسلام پروان چڑھ رہا ہے۔ میرا ایک پورا خمسہ ہے کراچی کے اندر، میں نے پڑھا تھا، اس کا عنوان ہی ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، عزاداری اور انسانی تکامل۔ یہ ہمارا خمسے کا موضوع ہے، الحمدللہ بہترین طریقے سے، بھرپور طریقے سے اس کو نبھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عزاداری کے عنوان کے تحت آپ جا رہے ہیں، لیکن پیغام ولایت لے کر جائیں۔ ولایت امیر المومنین اول المظلوم ہے، یہ مولا آقا انتہائی مظلوم بھی ہیں۔ بہرحال کیونکہ مختصر گفتگو کرنا ہے، اس حوالے سے یہ عرض کیا ہے۔ دوسری ایک ذمہ داری ہے آغایون آپ حضرات کی اور ہم سب کی، بلکہ کہتے ہیں کہ محرم ایسے ہی جیسے قریب ہے، تو کچھ طلاب سمجھ لیجئے کہ گئے کسی بزرگ کے پاس اور کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کیجئے کہ ہم کیا پڑھیں، توجہ کریں گے میری طرف ذرا، کہ ہم محرم میں کیا پڑھیں۔ تو انہوں نے جو ارشاد فرمایا، وہ بزرگ عالم دین فرماتے ہیں کہ آپ وہ پڑھیں جو کتابوں میں ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں، کیونکہ اصل مسئلہ اب یہ آ چکا ہے کہ ہمارے ہاں مسموعات زیادہ پڑھی جاتی ہیں اور کتابوں کی باتیں کم پڑھی جاتی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں بزرگوں کا جو قول تھا، انہوں نے کہا کہ سوال یہ کیا گیا کہ کوئی ایسی شے بتائیں کہ جو نئی ہو۔ ایک رواج بھی ہے نا، لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی کوئی ایسا نیا میٹر پڑھیں، کوئی نئی چیز پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ جو کتاب میں ہے آپ وہ پڑھیں، وہ کوئی نہیں پڑھتا۔ اصل میں زیادہ جو ہم سنی سنائی ہوئی فضائل ہو، مصائب ہو، وہی پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آغایون آپ سے گزارش یہی ہے کہ باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو باقاعدہ جیسے ایک مجاہد اسلحے سے لیس ہو کر جاتا ہے، آپ اپنے علم کے ساتھ جائیے اور جا کر یتیمان آل محمد کی پرورش کیجیے، ان کو ایک منزل تک لے جائیے، اور ایک اسی طرح سے یعنی عبد عابد کو اپنے مولا سے ملوا دیجیے فقہی اصطلاح کے نتیجے میں۔ تو یہ ہماری آغایون انتہائی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کر دیا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اس موقع پر کیونکہ یہ ہمارا فن خطابت کا آخری جلسہ ہے، اس میں ہمارے بعض عزیزان فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ پروردگار عالم ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ ولایت کا یہ لے کر چلتے رہے اور اپنے منزل مقصود کو پانے کی بھرپور کوشش میں کامیاب رہے۔ اور عزیزان اسی کے ساتھ ساتھ جو بالخصوص دعا مانگنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، مسلمانوں کے پروردگار عالم تمام مسلمانوں کی مدد فرما، اور وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی کیونکہ فارغ التحصیلان برادران کے لیے سند کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کو سند دی جائے گی، اور باقی عزیزان انشاءاللہ تعالی جب فارغ التحصیل ہوں گے تو ان کے لیے بھی یہ تحفہ رہے گا۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے سند کی تقسیم کا، یعنی تقسیم اسناد۔